سب سے پہلے جو امپورٹنٹ سوال ہے توبہ سے ریلیٹڈ، جو کہ میرے خیال سے لوگوں کو ٹو بی آنیسٹ، جیسے جب میں نے دین پڑھنا شروع کیا تھا تو بس توبہ کا لفظ سنا ہوا تھا اور پتہ تھا کہ گناہوں سے توبہ ہوتی ہے، لیکن یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ یہ نہیں پتہ تھا کہ توبہ کی کوئی شرائط بھی ہوتی ہیں، کیونکہ جنرل انڈرسٹینڈنگ تھی نا کہ بس شاید ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں خیال آیا کہ اچھا میں تو بہت جھوٹ بولتا ہوں، اور بس میں نے وربلی نا زبان سے بس کہہ دیا کہ توبہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گی، اور بس بات ختم ہو گئی، قصہ کلوز۔ لیکن علم کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، قرآن و حدیث کی روشنی سے پتہ چلا کہ نہیں، توبہ کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں جو انسان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، تو اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ ذرا روشنی ڈالیں انشاءاللہ۔ جی بالکل، اس کی شرطیں بھی ہیں، ایک طرح سے ایسے نہیں ہے کہ قرآن میں کہیں پر وہ ساری شرطیں اکٹھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیں یا کسی حدیث میں بتائی یہ 3-4 شرطیں ہیں۔ جب ہم قرآن اور حدیث کو ویسے بغور سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پھر ہم اس میں سے نکالتے ہیں کہ ہاں اللہ نے کہیں کسی بندے کی توبہ کے ساتھ یہاں پہ یہ چیز بیان کی ہے، تو ایک شرط وہ نکل آئی، پھر کسی اور موقع پہ قرآن کی ایک آیت آ گئی اور اس میں سے ہم نے سمجھ لیا کہ ہاں یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ اب کہنا چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی ایک شرط ہو گئی، یعنی اس طرح سے وہ شرطیں بنتی ہیں، اور وہ 3-4 ہیں۔ اگر تو گناہوں کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے تو پھر وہ 3 شرطیں بنتی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو گناہ کر رہا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن وہ یعنی چاہ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ان کا جھوٹ پہ اصرار بھی ہوتا ہے، وہ کر بھی ہوتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دینا ہے، یعنی اسی وقت چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ شرط ہو گئی کہ اس گناہ کو جاری نہیں رکھنا، چھوڑ دینا۔ پھر اس کے بعد دوسری شرط آ جاتی ہے کہ اپنے جو آپ نے پہلے گناہ کیا اس پر آپ شرمندہ ہوں، ایک ندامت ہو آپ کے اندر کہ یار جو میں نے کیا واقعی وہ غلط تھا اور مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور مجھے اب اس گناہ کی سنگینی کا بھی علم ہو گیا ہے اور میں اس پہ پریشان بھی ہوں، وہ ندامت کا جو اظہار ہے وہ بھی اس کا ہونا چاہیے۔ پھر ایک شرط اس میں یہ ہے کہ آپ دوبارہ کبھی بھی اس گناہ کو، یعنی آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ کبھی بھی وہ گناہ نہیں کریں گے، اور اس کے اندر آپ کی نیت بالکل صاف ہونی چاہیے، یعنی دل کے کسی خانے میں یہ نہ ہو کہ پھر کبھی موقع ملا نا تو میں کر لوں گا، تو وہ پھر آپ کی سچی توبہ نہیں ہوگی۔ دل آپ کا بالکل پاک اور صاف اور خالص ہو کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ہیں اگر حقوق اللہ۔ اگر آپ نے کسی کا یعنی حقوق العباد میں سے کوئی حق مارا ہے، کوئی پیسے چھین لیے تھے، کسی جگہ پہ قبضہ کر لیا تھا، یا کوئی بھی ایسا گناہ جو کسی دوسرے کی ذات سے متعلقہ تھا، تو اس میں پھر آپ نے اس بندے سے معافی مانگنی ہے، یا اس کا جو لیا تھا اس کو واپس کرنا ہے یا اس سے معاف کروانا ہے۔ اگر وہ شخص فوت ہو گیا تو پھر ایک الگ بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور خالص نیت سے کہ اللہ میں تو چاہ رہا تھا کہ وہ واپس ہو جائے یا معافی مانگ لوں، لیکن وہ اب ہے نہیں۔ تو ویسے بنیادی یہی شرطیں ہیں، ندامت اور پریشانی کہ میں نے پہلے کیوں کیا، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور فوراً گناہ کو چھوڑ دینا، اور اگر حقوق العباد میں تو اس سے معافی مانگ لینا۔ یہ اس کی بنیادی شرطیں ہیں۔ صحیح۔ یہ تو تب ہوا جب انسان نے ارادہ کیا نا کہ مجھے توبہ کرنی ہے، اور اس کے دل میں خیال آ گیا۔ لیکن اگر انسان کا دل مائل ہی نہ ہو رہا ہو توبہ کی طرف، تو ایسی سچویشن میں پھر انسان کیا کر سکتا ہے؟ اچھا، یہ نا کبھی کبھی انسان کو نا یعنی یوں کہہ لے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ وہ توبہ کرے، لیکن اس کو توفیق ہی نہیں مل پا رہی، وہ مائل ہی نہیں کسی طرح سے ہو پا رہا ہے۔ اس میں محدثین کے اگر اقوال دیکھتا ہوں جو انہوں نے اس پہ چیزیں لکھی ہیں، تو بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے اس میں مختصر یہ بتاؤں گا کہ کبھی کبھی نا کسی خاص گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نہیں دے رہے ہوتے کہ ہم توبہ کریں۔ اس میں کچھ محدثین نے نا یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کو معاف نہیں کر پاتے نا، وہ خود بھی اللہ کی معافی کے قریب نہیں جا پاتے، یعنی اپنے دل کو سخت کر لیا اتنا کہ کسی بھی انسان سے کوئی تعلق ہے تو ہر وقت انتقامی ذہن ہونا، اس نے ایسے کیوں کیا، میں تو اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، یعنی جو اس طرح کا آپ کا دل ہے نا وہ بڑا سخت سا ہو جاتا ہے، پتھر بن گیا دل آپ کا، تو وہ آپ سے بعض دفعہ نا اللہ کی طرف جانے اور اس کی طرف مائل ہونے کا جو ایک ہوتا ہے نا انسان کے اندر نرم گوشہ آ جاتا ہے، اس کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ میں آپ کو اس پہ ایک بڑا اچھا پیارا واقعہ ہے وہ بتاتا ہوں کہ جب انسان کسی دوسرے کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے نرمیاں پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے لیے راستے بھی بنا دیتے ہیں۔ اس میں امام ذہبی کا ایک واقعہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر انہوں نے نقل کیا اس کو، مسعود حمزانی کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔
امام ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ ایک نیک آدمی تھا، لیکن جیسے ہر ایک انسان سے گناہ بھی ہوتے ہیں تو اس سے بھی گناہ ہوتے رہتے تھے. کچھ گناہ اس نے اپنے ذکر کیے کہ مجھ سے بڑے بڑے گناہ بھی ہو گئے نیکیوں کے ساتھ ساتھ نا، تو وہ ڈرتا بھی رہتا تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. احساس تھا اس کو، لیکن بڑے گناہ تھے وہ. اب اس نے نا زندگی میں ایک اپنا وتیرہ، ایک طریقہ یہ بنا لیا تھا کہ جب بھی اس کے پاس کوئی شخص آتا نا، اس کا کوئی نقصان کر دیتا یا اس کو کوئی چغلی کر دی اس کی، یا اس کو گالی دے دی، اس کا کوئی حق مار لیا، تو اس کو پتہ چلتا تو وہ یہ کہا کرتا تھا کہ یار کوئی بات نہیں، الماضی لا یذکر، یہ ماضی تھا، یہ گزر گیا، میں نے تجھے معاف کر دیا. مطلب کچھ بھی ہونا ہے نا، بڑے سے بڑا کچھ ہو گیا تو اس نے کہنا ماضی لا یذکر، یہ ماضی تھا، گزر گیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، کوئی بات نہیں. اچھا، اب اس کی یہ عادت ساری زندگی رہی. امام ذہبی لکھتے ہیں کہ جب وہ فوت ہو گیا نا تو دنیا سے جانے کے بعد اس کو کسی وقت کے ایک امام نے خواب میں دیکھا اور اس سے سوال کیا خواب میں، ما فعل اللہ بکا یا مسعود، اے مسعود اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ سوال پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میں جب اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، میں اور میرا رب یعنی ہم آمنے سامنے جب ہوئے تو میرے اللہ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اے مسعود تیرے پاس کیا ہے، تو کیا کر کے آیا؟ تو مجھے اپنے وہ گناہ یاد آتے تھے کہ نیکیاں تو تھی لیکن گناہ بھی ساتھ تھے. تو میں نے اپنے وہ گناہ اللہ کے سامنے بیان کرنے شروع کر دیے کہ یا اللہ یہ میرے گناہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مسکرا کے یہ کہا کہ تو میرے بندوں کو کہتا تھا نا کہ الماضی لا یذکر، یہ ماضی ہے، گزر گیا، میں نے تجھے معاف کر دیا. اب اس تیری عادت کی وجہ سے میں بھی تجھے یہ کہتا ہوں الماضی لا یذکر، وہ گناہ تیرے ماضی تھے، میں نے تجھے معاف کر دیا، انطلقوا بہ الی الجنہ، تو میری جنت کی طرف چلا جا. اور فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دو. تو جب ہم کسی کے لیے اپنے دل کے اندر ایک نرم گوشہ پیدا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہمارے قریب آتی ہے. پھر اللہ کی محبت، اللہ کی رحمتیں، برکتیں ہماری طرف راستہ بناتی ہیں. پھر انسان کے لیے نا جس راستے پہ وہ جانا چاہ رہا ہوتا ہے وہ راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. تو جس کو توفیق نہیں ملتی نا توبہ کرنے کی، وہ چاہ بھی رہا ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کوئی غلطی ایسی تو نہیں ہے جس سے دل سخت ہو گیا ہے، یا اللہ کی رحمت اور برکت اس سے دور کر دی گئی ہے، اللہ کی توفیق اس سے چھین دی گئی ہوگی، ایسا گناہ تو نہیں. پہلے اس گناہ سے توبہ کرے، اپنی اس عادت بد کو چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کی توفیق دے دیں گے.